آنچ از دریا بدریا می رود، ادھمانجا کامد آنجا می رود. سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے. اس کائنات میں ایک سرکل چل رہا ہے، دیکھو پانی کا سرکل، اس کی مثال دی ہے. نظر دیکھیں کہاں کہاں جا رہی ہے. آج سے سینکڑوں صدیوں سال پہلے ایک بزرگ کی نگاہ دیکھیں. آنچے از دریا بدریا می رود. ایک دریا ہے، کہاں سے چلتا ہے، راستے بناتا ہوا، بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، رواں دواں. بے دریا می رود، وہ جا کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے. وہ چلتے چلتے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. از ہمانجا آمد کا کامد آنجا می رود، وہ جہاں سے آیا تھا نا وہیں چلا گیا. یہ ہے وہ سرکل، سائیکل، وائٹر سائیکل. اس زمانے میں بھی جانتے تھے. آج سائنس نے اس کو ذرا اور ایلیبوریٹ کر دیا، واضح کیا کہ کیسے واٹر سائیکلنگ ہوتی ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، دریا کیسے بنتے ہیں، اور پانی پھر وہیں کیسے پہنچ جاتا ہے. اور اس سائیکل میں، اس سرکل میں کتنے کام بن گئے دنیا کے. دیکھیے بارش جو ہے نا وہ کئی مرحلوں میں ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتی ہے، ایویپوریشن ہوتی ہے، یعنی بخارات بنتے ہیں. یہ جو ہر وقت سورج دہک رہا ہے نا، اپنے انگارے برسا رہا ہے اور آگ اوپر سے جو برسا رہا ہے، اس سے دنیا بھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی ایک ادنا ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جناب وہ جو بخارات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں ہر وقت. وہ اس سے سمندر سے، دریاؤں سے، ندیوں سے، جھیلوں سے، حتیٰ کہ پودوں سے. ہاں پودے جو پانی پیتے ہیں نا زمین کا، تو یہ بھی پھر اوپر بخارات کی شکل میں چھوڑتے ہیں. تو اس سے ہوتی ہے ایویپوریشن. اور یہ بخارات جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر جا کے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں سے یہ جم جاتے ہیں. ایسے باریک 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 باریک، بالکل جیسے قطرے، باریک قطرے، باریک ذرہ، یہ سوئی کی نوک کے برابر سمجھیں، یا ایٹم کی مثال لے لیں تو ایسے ایٹمز میں بدل جاتے ہیں وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے مالیکول. اور اچھا اب وہ جو ہے جب سب لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار جمع ہو کے جب اکٹھے ہوئے تو بادل بن گئے. تو بادل جو ہوتا ہے نا وہ ایک نمی ہے پانی کی. ہاں کبھی بادل کو ہاتھ لگایا آپ نے؟ بادل کو چھوا کسی نے؟ نہیں چھوا. تو ہاں آپ کسی اونچی جگہ پہ جائیں گے نا تو وہاں بادل آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے پاس ہوگا، آپ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. تو میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اونچی جگہوں پہ، پہاڑوں پہ، پہاڑی علاقوں پہ. تو بادل کو جب میں نے ایسے چھوا تو وہ ہاتھ میں نمی آ گئی. بڑا ایک عجیب سا تجربہ پہلی دفعہ. اور بڑا وہ ہوتا ہے نا آدمی نیچے سے دیکھتا ہے بادل کیسا ہوگا، تو وہ بہرحال وہ پانی پانی تھا. تو یہ پانی ہے. اب یہ جب زیادہ ہو جاتا ہے، کثیف ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنڈنسیشن. یعنی یہ دوسرا عمل ہے بارش میں، اس سائیکلنگ کا دوسرا یہ پہلا عمل ہے، مرحلہ، کہ کنڈنسیشن ہوتی ہے، یعنی تکاثف پیدا ہوتا ہے. وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، کثیف ہو جاتا ہے. جب کثیف ہو جاتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے. اس سے جو ہے نا پھر وہ بارش بنتی ہے. کبھی اولے بنتے ہیں، کبھی برف، جب جو اللہ چاہے. بس اصل تو اللہ کا حکم ہے اور اسی کی طرف سے یہ سارا پروگرام جو ہے چل رہا ہے. اور وہ جیسے چاہتا ہے ویسے وہ چیز بنتی ہے. پھر جب اس کا اشارہ ہوتا ہے تو بارش نیچے آتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں پریسیپیٹیشن. جب بارش برسنا شروع ہوتی ہے نا تو یہ تیسرا مرحلہ ہے، پریسیپیٹیشن ہوتی ہے پھر اس میں. تو ایویپوریشن، کنڈنسیشن اور پریسیپیٹیشن، یہ تین مرحلوں میں بارش ہوتی ہے. اور پھر دیکھو بارش جب ہوتی ہے تو یہی پانی سارا جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے اتر رہا ہے، ندیوں کی صورت میں، نالوں کی صورت میں، اور پھر وہ جا کے سمندر میں پہنچ رہا ہے اور وہاں پھر دوبارہ وہی ریسائکلنگ ہو رہی ہے. تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. وہی کہہ رہے ہیں دیکھو کہ جو دریا کے اوپر سے بہتا ہوا آیا ہے، کتنی تیزی سے وہ آ رہا ہے. جہاں سے بھی آیا تو وہ پھر ایک دریا کی طرف بڑھا، اور جہاں سے وہ نکلا وہیں پہ جا کے وہ مرج ہو گیا اور اس کے اندر ضم ہو گیا. سمجھیے اس بات کو
یہ خالی سائنس پڑھانے کے لیے نہیں ہے، سائنس تو وہیں رہ گئی جتنی پڑھی ہے لوگوں نے. یہ روحانی سائنس ہے، اصل سائنس اور مکمل سائنس. وہ کہہ رہے ہیں ہماری روحیں بھی وہیں سے آئیں، عالم امر سے، وہاں سے آئیں اور پھر ہمارے اندر آئیں اور یہاں رہ کر کے پھر ایک وقت گزارا، پھر وہیں کے لیے تڑپ رہی ہیں. وہیں جانا ہے جہاں سے آئی ہے یہ روح، اس کو وہیں جانا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی بے چینی، اضطراب، اس کا کوئی اور سولوشن اور حل ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو وہاں کا رخ دکھا دو جہاں سے وہ آئی ہے. جیسے وہ پانی جو بارش کا پہاڑوں سے چلا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، ادھر ادھر اگر روکا اس کو تو وہ تباہی مچائے گا. اس کو بہرحال وہاں اپنی جگہ پہ جانا ہے. اس لیے دنیا کے سارے دریا بالآخر سمندروں میں اتر جاتے ہیں. اسی طرح روح کا آخری مقام ذات حق ہے. اسی نے کہا ہے قل الروح من امر ربی، آپ فرما دے کہ روح میرے رب کا امر ہے. اور آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی تو صاف فرمایا کہ میں نے اسے اپنی روح سے پھونکا، فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح سے پھونکا، یعنی کہ اپنی طرف سے اس روح کو بھیجا. تو اب یہ روح اس کی طرف سے ہے، لہذا اب اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہی معراج کی حقیقت ہے اور یہی تمام عالم ارواح کی حقیقت ہے کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو یہ فرما رہے ہیں حضرت. اور پہلا شعر بھی اسی طرح کا تھا، مثنوی جہاں سے شروع ہوئی ہے. یاد ہے کچھ؟ بانسری کی مثال دی تھی، بشنو از نئے چن حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند. اس بانسری کو ذرا دیکھو، یہ کیوں بج رہی ہے، کیا آواز نکال رہی ہے، اس کا سوز کیا ہے، اس کی پکار کیا ہے. کہتے ہیں اس کو جب سمجھو گے تو پتہ چلے گا جس جنگل سے آئی ہے نا، اسی کے بچھڑنے کا غم ہے، اس کی جدائی کا صدمہ ہے، اس لیے اس کی آواز میں سوز ہے. یہ وہ پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے جنگل سے کیوں الگ کر دیا، مجھے پھر وہاں لے کر جاؤ. تو جب تک اس کو بجاتے رہو گے یہ ایسے ہی سوز کے ساتھ ہی یہ بجے گی. اس کے اندر ساز کم ہے اور سوز زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی آج یہاں پر فرمایا. چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا.